ایمان کو مضبوط کرنا یہ ایک آرٹ ہے۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس دنیا میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی جدوجہد کی ایک اہم وجہ دنیاوی چیزوں کی قدر کا غلط اندازہ لگانا ہے، کیونکہ ان کی اچھی اور بری، کامیابی اور ناکامی کی تعریف غلط ہے۔ ایک کاروباری مالک دیوالیہ ہو جائے گا اگر وہ اپنے خرید و فروخت کے سامان کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح جو شخص دنیاوی چیزوں کی قدر و قیمت کا غلط اندازہ لگاتا ہے وہ اپنی کوششوں کو غلط جگہ دیتا ہے اور چیزوں کو غلط ترجیح دیتا ہے، جس سے وہ دونوں جہانوں میں تناؤ اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کامیابی اور ناکامی، اچھے اور برے کی تعریف ثقافت، فیشن اور سوشل میڈیا کی طرف سے دی گئی تعریفوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ چیزوں کی قدر کا غلط تعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ان معیارات کے مطابق بہت سی جائیدادوں کا ہونا اچھی بات ہے، جبکہ چند دنیاوی اثاثوں کا ہونا ایک بری چیز ہے، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بہت سی دنیاوی چیزیں ہیں، جیسے کہ جائیدادیں، اکثر دنیا میں سب سے زیادہ تناؤ اور پریشانی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال فرعون ہے، جو کہ اب تک کے سب سے امیر اور بااثر آدمیوں میں سے ایک ہے، اس کے مقابلے میں جس کے پاس بہت سی دنیاوی چیزیں نہیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ جاننے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کس کو دیا گیا تھا۔ چیزوں کا غلط اندازہ لگانا ثقافت، فیشن اور سوشل میڈیا کو اپنی زندگی چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی غلط شخص کو اپنی گاڑی کی ڈرائیور سیٹ پر بیٹھنے دیتا ہے تو وہ انہیں صحیح منزل تک نہیں لے جائے گا۔ دماغ اور جسم دونوں جہانوں میں سکون۔ نتیجے کے طور پر ایک مسلمان اپنے ایمان کو پچھلی سیٹا گاڑی کے جوتے میں بھی رکھتا ہے اور صرف اپنی چند عبادتوں اور عبادات کے دوران اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون چاہتا ہے تو اسے صحیح ڈرائیور کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح منزل تک پہنچ سکے۔ دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون۔ صحیح ڈرائیور اسلام ہے۔ جب انسان اسلام کی دی گئی کامیابی اور ناکامی، اچھے اور برے کی تعریفوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیاوی چیزوں کی اصل قدر کا صحیح اندازہ لگاتا ہے، اور اس لیے اپنی کوششوں کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے اور ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جو انہیں عطا کیے گئے ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کا کنٹرول ہے، جو کہ سکون کا گھر ہے، پھر انہیں دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون عطا فرمائے گا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔